السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد المتوحد بالوحدانية هو الله، الفرد المتفرد بالفردانية هو الله، العزيز المتعزز بالعزة هو الله، القدير المقتدر بالقدرة هو الله، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا تصحوا. وقال عليه الصلاة والسلام: الصوم لي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین برادران عزیز، جس مہینے کا بڑی شدت سے انتظار تھا اور جس مہینے کی آمد کے واسطے اللہ والے تڑپ رہے تھے، بفضل خدا بفضل اللہ وہ مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہو چکا ہے۔ اب اس مہینے کی قدر، اب اس مہینے کا احترام، اب اس مہینے کا اہتمام ہم تمام کے واسطے ضروری ہے۔ علماء نے مثال دے کر فرمایا کہ دیکھو، ریت یعنی ہماری زبان میں بالوں کے تھیلوں کو باہر ڈالا جاتا ہے، مگر سونے کا ایک چھوٹا ٹکڑا بھی ہو اسے بند کمرے کے اندر حفاظت کی جگہ میں رکھا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی 11 مہینے جس طریقے سے بھی گزر گئے ہوں، مگر رمضان کا مہینہ بہت ہی قیمتی مہینہ ہوا کرتا ہے۔ اس کا اہتمام اور اس کے لمحات، اس کی ساعتیں، اس کا ایک ایک گھڑی بھی بہت زیادہ قیمتی ہونے کی وجہ سے ایک نظام العمل بنا لیا جائے تاکہ ہم عبادت کرنے کے اندر بآسانی عبادت کر سکیں۔ اور اس مہینے کے اندر 3 عشرے ہوا کرتے ہیں، اس کے بارے میں کتابوں میں لکھ کر ہے۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ آگ سے آزادی کا خلاصی کا ہے۔ پہلے عشرے میں علماء نے یہ بات لکھی کہ اس دعا کا اہتمام کیا جائے کہ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ دوسرے عشرے کے اندر استغفر اللہ ربی من کل ذنب خطیئۃ واتوب الیہ، اس دعا کا اہتمام کیا جائے۔ اور تیسرے عشرے کے اندر اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اور دوسری دعا بھی تیسرے عشرے کے اندر علماء نے لکھا کہ اللہم اجرنی من النار،
اس دعا کا بھی اہتمام کر لیں۔ اور جب رمضان شروع ہو تو رمضان کے شروع سے لے کر آخر تک اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ منی متقبلا، اس دعا کا اہتمام کریں۔ ان دعاؤں کی برکت سے رمضان سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ گزرے گا۔ انشاءاللہ کچھ پریشانی بھی رمضان میں لاحق نہیں ہوگی۔ تو دیکھیں رمضان کا جو سب سے اہم عمل ہے، جسے فرض کا درجہ ہے، جو اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے، وہ روزہ ہے۔ جہاں نماز کا ذکر ہے اسلام کے 5 ارکان میں، جہاں زکوٰۃ کا ذکر ہے، جہاں حج کا ذکر ہے، وہی اس رمضان کے روزے کا بھی ذکر ہے۔ رمضان کے روزے کا بہت ہی اہتمام، بہت ہی احترام ہم تمام کے واسطے اشد ضروری ہے۔ علماء نے روزے کی 6 قسمیں بیان فرمائی۔ پہلا روزہ فرض کا روزہ جیسے رمضان کا ہے۔ دوسری قسم علماء نے لکھی کہ واجب روزے ہیں، کہ اگر کوئی منت مانگ لے، نیت کر لے کہ اگر میرا فلاں کام پورا ہو گیا تو میں روزہ رکھوں گا، تو یہ واجب روزہ ہے۔ اور تیسرا درجہ روزے کا سنت کا ہے، جیسے عاشورہ کا، عرفہ کا روزہ ہے۔ اور چوتھے نفل روزے کا درجہ ہے، جب چاہے رکھ سکتے ہیں۔ اور 5واں مکروہ تنزیہی کا روزہ، یعنی مثال کے طور پر عاشورہ کے روزے کے بارے میں نبی کا یہ فرمان کہ 9 یا 11 کو ساتھ میں ملا کر رکھا جائے، یہ روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی کا درجہ علماء نے لکھا۔ اور 6 نمبر پر ایسا روزہ جس دن روزہ رکھنا مکروہ تحریمی کا درجہ، تو وہ عیدین ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ مگر ان روزوں میں سب سے زیادہ مرتبے والا روزہ وہ رمضان کا روزہ ہے، اس لیے کہ یہ رمضان کا روزہ ایک ایسا روزہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی رمضان کا روزہ رکھ کر توڑ دے، سال بھر بھی روزہ رکھے، کفارے کے طور پر ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی نے تو یہاں تک بھی فرمایا کہ اگر کوئی رمضان کا روزہ رکھ کر توڑ دے، اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں، اس کا عوض پورا کرنے کے واسطے اس کی زندگی بھر بھی روزہ رکھے، تو اس ایک روزے کا بدلاؤ وہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ رمضان کے روزے بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے مثال دے کر فرمایا کہ رمضان کا کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ مثال سے فرمایا کہ دیکھو اگر سمندر ہو، سمندر کے سامنے ایک قطرے کو نکالا جائے سمندر سے، تو وہ قطرے کا مرتبہ سمندر کے سامنے کچھ اہمیت نہیں رکھ سکتا۔ ایسے ہی سال کے 11 مہینے رمضان کے مقابلے میں ایک قطرے کے مانند ہیں۔ جتنے رمضان کے اندر رحمتیں، عظمتیں، فضیلتیں اللہ کی طرف سے انعامات نازل ہوتے ہیں، وہ رمضان سمندر کے مانند ہیں۔ اور 11 مہینوں میں جو رحمتیں نازل ہوتے ہیں تو وہ قطرے کے مانند ہوا کرتے ہیں۔ تو اس لیے رمضان کا اہتمام بہت زیادہ کریں، اس لیے کہ رمضان کے اندر ایک نفل پڑھی جائے گی، ایک فرض کا ثواب ملے گا۔ اگر ایک فرض پڑھا جائے گا 70 کا ثواب اللہ کی طرف سے ملے گا۔ علماء نے کتابوں میں یہاں تک بھی لکھا ہے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا جائے 70 مرتبہ سبحان اللہ کا ثواب ملے گا۔ اگر ایک مرتبہ الحمدللہ کہا جائے 70 مرتبہ الحمدللہ کا ثواب ملے گا۔ اگر ایک مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے 70 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کا ثواب اللہ کی طرف سے ملے گا۔ قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کی جائے گی 70 مرتبہ تلاوت کرنے کا ثواب اللہ کی طرف سے ملے گا۔ اگر ایک حرف بھی قرآن کا پڑھا جائے گا 70 حروف 70 مرتبہ اس حرف کو پڑھنے کا ثواب اللہ کی طرف سے ملے گا۔ دیکھیں سال کے 11 مہینے جو ہوتے ہیں، ان 11 مہینوں کا نام عربوں نے رکھا
مگر رمضان کا نام اللہ نے رکھا، اسی لیے رمضان کے نام کو قرآن کے اندر اللہ نے لا کر فرمایا شہر رمضان، رمضان کا نام قرآن کے اندر اللہ نے بیان فرمایا۔ غور سے سنیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کسی عورت کا ذکر نہیں کیا، صرف مریم علیہ السلام کا ذکر کیا، ان کی خصوصیت کو بیان فرمایا۔ صحابہ میں کسی صحابی کا ذکر قرآن نے، کسی صحابی کا نام قرآن نے بیان نہیں فرمایا۔ ابو بکر کا نام قرآن کے اندر آ کر نہیں ہے، عمر کا نام قرآن کے اندر آ کر نہیں ہے، عثمان کا نام قرآن کے اندر آ کر نہیں ہے، علی کا نام قرآن کے اندر آ کر نہیں ہے، صرف آ کر ہے تو صرف زید رضی اللہ عنہ کا نام آ کر ہے۔ ان کی کچھ بات کو لے کر قرآن نے ان کا نام بھی ذکر کر دیا۔ ایسے ہی کسی اور مہینے کا نام قرآن کے اندر آ کر نہیں ہے، آیا ہے تو صرف رمضان کا نام آ کر ہے۔ تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ رمضان کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک مرتبہ اللہ کی بات ہو رہی تھی، اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا اے موسیٰ، امت محمدیہ کو میں 2 نور عطا کروں گا تاکہ وہ 2 اندھیروں سے نجات پائے۔ حضرت موسیٰ نے سوال پوچھا یا اللہ وہ دو نور کون سے ہیں؟ اللہ نے فرمایا ایک قرآن کا، دوسرا رمضان کا۔ پھر حضرت موسیٰ نے پوچھا تھا یا اللہ 2 اندھیرے کون سے ہیں؟ اللہ نے فرمایا قبر کا اندھیرا پہلا، دوسرا قیامت کا اندھیرا۔ اگر رمضان کی پابندی، قرآن کی پابندی امت محمدیہ کر لے گی، اللہ کے نبی کی امت کر لے گی، تو اس کی بدولت خبر میں بھی آسانی ہو جائے گی، حشر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی کو پیدا فرما دیں گے۔ تو میرے ساتھیوں، غور کرنے کا مقام ہے کہ روزہ بہت بڑی چیز ہے، اور روزے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ بنیادی مقصد تقوی کا حصول ہے۔ اللہ نے قرآن میں لعلکم تتقون ارشاد فرمایا کہ روزہ اگر رکھو گے، بنیادی مقصد تمہیں تقوی حاصل ہوگا۔ تقوی کیا ہے؟ صرف نماز، صرف روزہ، تسبیحات، تلاوت کا نام نہیں ہے، بلکہ تقوی یہ بھی ہے کہ آدمی کے دل کے اوپر جو غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے، یہ غفلت کے پردے کو اٹھا کر پھینکا جائے۔ اچھے کام جو دل کے اندر ہیں، حسن سلوک کا برتاؤ جو دل کے اندر ہے، خصوصیت سے رمضان کے اندر اسے پھیلایا جائے۔ علماء نے اس کی مثال یوں بیان فرمائی کہ رمضان کے اندر خاص طور پر کسان جب اس کی کسانیاں شروع ہوتی ہے، بڑی جدوجہد سے کھیتی پر محنت کرتا ہے، ایسے ہی رمضان عبادت کے لیے ایک کسان کا درجہ رکھتا ہے۔ رمضان کے اندر اپنی عبادات کو بڑھائیں، 5 وقت نماز تکبیر اولا سے پڑھا کریں، اگر سنت میسر سنتوں کا اہتمام کریں، اگر ہماری نمازیں قضا ہو کر ہیں تو ہر نماز پر ایک نماز کی قضا کرتے چلے جائیں، تاکہ ایک مہینے کے اندر ہمارے گناہوں سے بھی حفاظت ہو جائے، تکبیر اولا کا اہتمام بھی ہو جائے، جو نمازیں قضا ہو کر ہیں ان قضا نمازوں کی بھی اعادہ ہو جائے۔ اس لیے ان رمضان کے اندر اپنے آپ کا نظام و عمل بنا کر ہم اہتمام سے کام کریں۔ اور تقوی یہ بھی ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا لعلکم تتقون، تقوی آ جائے۔ تقوی اگر آدمی کے اندر آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھول کر رکھ دیں گے۔ آج گھروں میں جب پریشانی آتی ہے تو علماء کی طرف رجوع ہو کر، اللہ والوں کی اکابرین کی طرف رجوع ہو کر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں اس وقت تنگ دستی پیدا ہو چکی ہے، ہم تنگ دستی کا شکار ہو چکے ہیں، کوئی وظیفہ، کوئی عمل ہمیں ایسا بتلا دے جس عمل کی بدولت، جس وظیفے کی بدولت گھر کی تنگ دامنی فراخی میں، گھر کی تنگ دامنی کشادگی میں اس رات میں تبدیل ہو جائے۔ علماء وظائف بھی بتاتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر وظیفہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا،
جو اللہ کے واسطے تقوی اختیار کرے گا، اللہ کا ڈر دل کے اندر پیدا کرے گا، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں یرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ اس کے رزق میں فراخی دے دیں گے، اسے بے حساب رزق عطا فرما دیں گے۔ اب وظائف اپنی جگہ، مگر اللہ کا فرمان یہ ہو رہا ہے تقوی اختیار کرو گے بے حساب رزق میں تم کو اپنی طرف سے دے کر رہوں گا۔ رمضان میں روزہ رکھا جائے تقوی حاصل ہوگا۔ روزے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی کہ غفلت کے پردے کو بدن پر سے، روح پر سے، جسم پر سے، دل پر سے، دماغ پر سے سب سے اٹھا کر پھینک دو، آگے بڑھ کر تم تقوی اختیار کرو۔ رمضان کا اصل مقصد یہی ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، حضرت کی بات یاد آتی ہے، حضرت نے فرمایا کہ دین صرف اور صرف تسبیحات کا نام نہیں ہے، ذکر و اذکار کا نام نہیں ہے، تلاوت کا نام نہیں ہے۔ حضرت اشرف علی تھانوی نے فرمایا کہ دین جہاں تسبیحات ہے، جہاں ذکر و اذکار دین ہے، جہاں تلاوت دین ہے، وہیں حضرت نے فرمایا دل کی اصلاح بھی دین کا بہت بڑا حصہ ہے، کہ اگر کوئی اپنے دل کی اصلاح کرتا ہے تو یہ دین کا بہت بڑا حصہ ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا دل کی اصلاح کے لیے قابل غور بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں سے حضرت نے 3 باتیں ایک جگہ ارشاد فرمائی۔ پہلی بات حضرت نے ارشاد فرمائی دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرو۔ دوسری بات حضرت نے فرمائی دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا کرو۔ تیسری بات حضرت نے فرمائی دل کے اندر فکر دین کو پیدا کرو، دین کی فکر دل کے اندر سوال کر لو۔ یہ 3 چیزیں پیدا ہوگی، آدمی کی دل کی اصلاح ہوگی۔ جب آدمی کی دل کی اصلاح مقصود ہو تو آدمی کی دل کی اصلاح کے واسطے ہر وہ کام بھی ضروری ہے جو کام ہمارے اکابرین نے ہمیں طریقوں کے ساتھ سکھلایا کہ ان طریقوں کے ساتھ تم ان کاموں کو کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ہی اصلاح فرمائیں گے۔ حضرت حکیم اختر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے قریب ہی کے دور میں گزرے ہیں، حضرت کی کتابیں بہت زیادہ ہیں۔ حضرت نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ دل کی اصلاح بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جو امراض ظاہری ہو، جو امراض باطنی ہو، مثال کے طور پر جسمانی امراض ہیں، مثال کے طور پر باطنی امراض ہیں، ان امراض میں سب سے بڑا مرض جو ہے وہ حضرت نے فرمایا تکبر ہے۔ آدمی کے دل کے اندر تکبر آئے، حضرت نے فرمایا یہ بہت بڑا مرض ہوا کرتا ہے۔ حضرت کی بات لکھ کر ہے کتابوں کے اندر، بغور سنے اس بات کو میرے ساتھی۔ میرا عنوان رمضان کا ہے، روزے کا ہے، تقوی کا ہے، اور تقوی میں یہ سب چیزیں شامل ہونے کی وجہ سے میں آپ کے سامنے ان باتوں کو بیان کر رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو آدمی کے دل کی اصلاح کے واسطے دل سے تکبر کا نکالنا بہت ضروری ہے۔ حضرت نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ آدمی اگر شرابی ہو، آدمی اگر شرابی ہو، شراب بھی بہت خطرناک چیز ہے، اس سے توبہ بھی ضروری ہے، اس سے توبہ بھی ضروری ہے۔ حضرت نے یہ فرمایا کہ شراب جہاں جتنی بڑی بری چیز ہے اس سے بھی بری چیز حضرت نے فرمایا تکبر ہے۔ پھر حضرت نے مثال دے کر فرمایا شراب پینے والا شراب کو بری چیز سمجھتا ہے، اس کے دل میں کبھی یہ تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ میری برادری بھی مجھے گالی دے رہی ہے، میرے دوستوں احباب اور رشتہ داروں پڑوسی بھی مجھے گالی دے رہے ہیں۔ قرآن کے اندر بھی اس کی مذمت لکھ کر ہے، لوگوں کی نظر میں حقیر ہو رہا ہوں، اس لیے وہ شراب کو برا سمجھتا ہے اور اس پر توبہ کی توفیق بھی ہو جاتی ہے۔
حضرت مسیح اللہ خان رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ شراب سے بھی بری چیز یہ تکبر اس لیے ہے کہ آدمی ظلم کرتا ہے، اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے، آدمی دوسرے کو برا بھلا کہتا ہے، اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے، دوسرے کو تکلیف دے رہا ہے، اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہے، دوسرے کی دل آزاری کر رہا ہے، اپنے کو صحیح سمجھ رہا ہے۔ اس لیے فرمایا شرابی اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے، تکبر کرنے والا اپنے آپ کو برا نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے۔ اسی لیے حکیم اختر نے فرمایا کہ اللہ والے اس کا ایکسرے کرتے ہیں، جس طرح ڈاکٹر ایکسرے کرنے پر اس کے جسم کی اصلاح ہوتی ہے، اس کے جسم کی ہڈی درست ہوتی ہے، ایسے ہی اللہ والے جب اصلاح کرتے ہیں اس کے دل کی اصلاح ہوتی ہے۔ جب دل کی اصلاح ہو جائے گی آدمی بن جائے گا، دل کی اصلاح ہو جائے گی آدمی کو متقی بننے میں دیر نہیں لگے گی۔ رمضان کے بارے میں کتابوں میں یہاں تک بھی لکھ کر ہے کہ دیکھو عبداللہ ابن عباس اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی رمضان کے اندر نشہ اور چیز استعمال کرے، پھر فرمایا کوئی کسی پر بہتان لگائے، پھر فرمایا کوئی برا کبیرہ گناہ کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا عبداللہ ابن عباس راوی ہے، فرماتے ہیں کہ سال بھر کے اعمال اس کے برباد ہو جائیں گے۔ اب اس میں دوسرے نمبر پر جو چیز فرمائی بہتان کا لفظ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ کسی پر الزام نہ لگاؤ، کسی کی غیبت نہ کرو۔ دیکھیں ہم روزے سے ہیں بفضل خدا، آج سب لوگ ہماری نیت حسن ظن کی ہے۔ اب یہاں جب روزہ رکھا جائے کھانا حلال تھا، پینا حلال تھا، جوس استعمال کرنا حلال تھا، مگر روزے کی بدولت یہ حلال چیز بھی حرام میں تبدیل ہو گئی۔ اب روزے کی حالت میں کوئی پیے کھائے یہ حرام کام کر رہا ہے۔ جب حلال چیز حرام ہو رہی ہے تو غیبت حرام تھی، دوسرے کی دل آزاری حرام تھی، اور ظلم حرام تھا، تو یہ بدرجہ اولا حرام ہو جائیں گے۔ حلال چیز ہم چھوڑ رہے ہیں، اگر حرام چیز اپنا رہے ہیں تو غور کرے میرے ساتھی، ہمارے روزے کے اندر نقص پیدا ہو جائے گا، روزے میں کمی آ جائے گی۔ تقوی نام ہے بہترین تقوی پرہیزگاری ہے، پرہیزگاری کو اپنائیں، اللہ سے ڈرے، روزے کا اہتمام جہاں نیک اعمال نماز پڑھ کر، تسبیحات کر کر، تلاوت کر کر، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، وہی ان غیبتوں کو، ان برائیوں کو، ان ظلموں کو، ان فسادوں کو، ان جھگڑوں کو سب کو چھوڑ کر روزے کا اہتمام کریں۔ محدثین نے ایک بات یہاں تک بھی لکھی کہ جس کا رمضان بہتر بن گیا اس کا سارا سال بہتر ہو گیا، جس کا رمضان میں کوئی گناہ ہو گیا محدثین نے لکھا اس کا سارا سال برباد ہو گیا۔ محدثین نے بزرگوں کی بات نقل کر کر یہ بات بھی لکھی کہ اگر کوئی حج کے لیے جائے، حج کو جا کر حرمین میں لڑائی کرے تو وہ عجم میں آ کر، عرب سے اپنے گاؤں ملک میں آ کر ان کی دوستی برقرار نہیں رہ سکتی، الا من تابا، مگر معافی مانگ لے۔ حرمین میں جب کوئی پہنچے، یمین اللہ فی الارض، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کا سیدھا ہاتھ حجر اسود ہے، اسے کوئی بوسہ دے گا تو مقام وہی کہ کوئی اللہ کے ہاتھ کو بوسہ دے رہا ہے، اتنا بڑا مقام ملے گا۔ مگر علماء نے لکھا کہ بھیڑ زیادہ ہو تو صرف استلام کر دینا، دھکم دھکی، لڑائی جھگڑا، ایک دوسرے کو دے تکلیف ہرگز نہیں کرنا۔
صرف تم استلام اشارے پر کافی ہو جانا، جہاں اللہ کے ہاتھ کو بوسہ دینے سے بھی روکا جا رہا ہے، صرف اس غرض سے کسی امتی کو تکلیف نہ ہو۔ اب وہاں ہم رمضان میں کسی دوسرے کو تکلیف دے دیں گے، ہمارا روزہ کہاں شرف قبولیت پائے گا؟ اللہ کے واسطے دل کے اندر ڈر کو پیدا کرے، متقی بنے، پرہیزگار بنے۔ حضرت امام سیوطی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، فرماتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک روایت بیان کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ہر وقت، اس حدیث کو میری طرف دیکھ کر بغیر سنے اللہ کے واسطے، میری امت میں ہر وقت 500 برگزیدہ بندے رہتے ہیں اور 40 ابدال رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اس حدیث کو بغور سنیں، 500 برگزیدہ بندے، 40 ابدال رہتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی دعوت آ کر موت کے ذریعے سے دنیا سے پردہ کر کر چلے جائے، ان 500 اور 40 میں سے دوسرا اس کا جگہ میں حصہ لے لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ بیٹھے تھے، پوچھا یا رسول اللہ، صحابہ تو حریص تھے دین کے، ان لوگوں کی خصوصیت کیا ہے بتا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی، غور سے سننے کی باتیں ہیں۔ پہلی بات اللہ کے نبی نے فرمائی کہ کوئی ان پر ظلم کر دے تو ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں لیتے، درگزر کر دیتے ہیں۔ پہلی بات، ظلم نہیں کرتے، کوئی ظلم کر دے درگزر کر دیتے ہیں۔ دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو اگر کوئی ان کے ساتھ برائی سے پیش آئے، یہ اچھائی سے پیش آتے ہیں، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے۔ تیسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ کی طرف سے ان کو مل کر رہتا ہے اس میں وہ اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں۔ 3 باتیں ارشاد فرمائی کہ ظلم نہیں کرتے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے۔ تو اس لیے میرے ساتھیوں، رمضان کے اندر کوئی گالی بھی دے سن کر خاموش ہو جائیں، کوئی لڑنے آئے ہاتھ بن کر اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں، کوئی سخت بات کہتے ہاتھ بن کر کھڑے ہو جائے۔ اللہ سے امید لگا کر کہتا ہوں اللہ تمہیں متقی بنا دے گا۔ دیکھیے چیزوں کے اندر اللہ نے تاثیر پیدا جیسا کی ہے، اعمال کے اندر بھی اللہ نے ویسے ہی تاثیر پیدا کی ہے۔ شکر کھائیں گے منہ میٹھا ہوگا، یہ تجربہ ہے۔ ایسے ہی اعمال میں اللہ نے تاثیر پیدا کی ہے، چیزوں کا تاثیر کا تجربہ اللہ نے کرا دیا، مگر اعمال کے تاثیر کا وعدہ اللہ نے فرمایا ہے۔ تجربہ کبھی غلط ہو سکتا ہے مگر وعدہ اللہ کا غلط نہیں ہو سکتا، نبی کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے وعدوں پر یقین پیدا کریں، اللہ متقی بنائے گا، پرہیزگار بنائے گا۔ اگر متقی ہو جائیں گے، حضرت عمر پالن پوری کی آخری بات بتا کر میں بات کو ختم کر دوں گا۔ عمر پالن پوری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تقوی یعنی اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر دلوں کے اندر پیدا ہو جائے، راتوں کا رونا میسر ہو جائے۔ حضرت عمر پالن پوری نے فرمایا کسی کو یہ چیز میسر ہو جائے، ایسے لوگوں کا روب دبدبا اللہ غیر سب کے دلوں میں پیدا کر دیں گے۔ اگر مسلمان تقوی پیدا کر لے، راتوں کا رونا ان کو میسر ہو جائے تہجد کے ذریعے، ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کا بول بالا ہو جائے گا۔ تو روزے کا اصل مقصد تقوی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم روزے رکھو، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے تم سے پہلے امتوں پر بھی فرض تھے، لعلکم تتقون، اس کا بنیادی مقصد تقوی ہے، تقوی ہے، تقوی ہے، تم متقی بن جانا۔ یہ روزے کا اصل مقصد ہے۔ رمضان آیا ہے، روزوں کا اہتمام کرے، گناہوں سے بچائیں، نمازوں کی پابندی، تراویح کی پابندی کرے۔ تراویح میں شروع میں جوش میں آ کر بعد میں تراویح میں چکمہ نہ دیں، تراویح کو نہ چھوڑیں، قرآن کو سنیں، قرآن کو پڑھیں۔
قرآن کے تعلق سے بھی کچھ ضروری باتیں عرض کرنی تھی، کروں گا انشاءاللہ اگلی بار سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم تمام کا شمار متقیوں میں فرمائے، آمین۔